میں پٹیالہ شہر میں 1939 میں پیدا ہوا۔ میرے والد شہر کے بجلی گھر میں ملازم تھے۔ تب مہاراجہ یوراج ریاست پٹیالہ پر حکمران تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ اس زمانے میں سیوریج سسٹم ناکافی تھے، اس لیے ریاست میں یہ قانون موجود تھا کہ ہر گھر میں کوڑا فضلہ پھینکنے کے لیے بھی ایک کنواں بنایا جائے۔ مجھے یاد ہے تب بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا، حد تک کہ یہ ریاستی قانون موجود تھا کہ گلیوں سڑکوں میں بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا اسے بھاری جرمانہ پڑتا۔ جو ایک قانون ناواقف بزرگوں کو بھی رک کر سلام کرنا پڑتا۔ مزید برآں ہر بالغ سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھ کر باہر نکلتا، تب گلی میں برہنہ سر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہم مغل والی کھوئی کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں سبھی سکھوں ہندوؤں گھرانوں سے ملنا جلنا تھا۔ ہمارے محلے میں مشہور کلاسیکل موسیقار اختر حسین خان بھی رہائش پذیر تھے۔ ان کے بیٹوں امانت علی خان اور فتح علی خان نے پاکستان میں بہت شہرت پائی۔ استاد اختر حسین میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اور کئی بار ہمارے گھر آئے۔ اس زمانے میں خوب کشتیاں ہوتی، راجے مہاراجے پہلوانوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ میں 5 سال کا تھا، میرے والد چل بسے۔ تب چچا دہرادون میں ملازمت کرتے تھے، وہ مجھے وہاں لے گئے اور میں پرائمری اسکول میں تعلیم پانے لگا۔ 1939 کے موسم بہار چچا اور میں پٹیالہ واپس پہنچے۔ چچا کی ان قریب شادی ہونے والی تھی۔ انہی دنوں تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا۔ تب تک شہر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین کشیدگی جنم لے چکی تھی۔ ایک دن پولیس آئی اور سبھی مسلمانوں کے گھروں سے جو ہتھیار ملا اٹھا کر لے گئی، حتیٰ کہ اس نے باورچی خانے کے چاقو، چھری اور کانٹے بھی نہ چھوڑے۔ غرض ہمارے پاس دفاع کی خاطر کچھ نہ رہا۔ پھر علاقے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلح سکھ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس افواہ نے خوف زدہ کر دیا۔ شام کو ہم سب گھر والے قریبی مسجد کے دھوبی گھاٹ میں چھپ گئے۔ ہم نے رات وہیں گزاری۔ وہ افواہ سچ نکلی اور رات 9 بجے مسلح سکھوں نے مغل والی کھوئی پر حملہ کر دیا۔ لوگوں کے شور و غل کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ ہم خوفزدہ ہو کر دھوبی گھاٹ میں چھپے رہے۔ رات 12 بجے چند لوگ دھوبی گھاٹ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے نیزے تھام رکھے تھے۔ یہ ہمارے سکھ محلے دار تھے۔ ہم نے اپنا قیمتی سامان انہیں دے کر اپنی جان بخشی کرائی۔ تب ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر وہ ہمارا لحاظ کر گئے۔ ہماری ساری رات دھوبی گھاٹ کوئی نہ آیا۔ گرمی شدید تھی، جلد ہی ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ سبھی کو پیاس ستانے لگی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ہم نے مسجد کے نلکوں سے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ گلیوں میں مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کئی گھر جلے پڑے تھے۔ راستے میں ایسا کنواں دیکھا جو نوجوان لڑکیوں عورتوں کی لاشوں سے پھٹا پڑا ہے۔ سکھ لڑکیوں کو اغوا کر کے بے حرمتی کر رہے تھے۔ کئی مسلمان لڑکیوں نے عزت بچانے کی خاطر کنووں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ چونکہ اب گلیوں میں پولیس گشت کر رہی تھی، اس لیے ہم اپنے علاقے سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب رہے۔ ہم پھر 15-20 دن مختلف علاقوں میں واقف کاروں کے گھر میں چھپے رہے۔ پھر قلعہ بہادر گڑھ کے مہاجر کیمپ پہنچ گئے۔ یہ مہاجر کیمپ پٹیالہ شہر سے 6 میل دور تھا۔ ہم کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا بس اتنا ہی ملتا تھا کہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ چنانچہ ہم اپنے نام رجسٹر کروانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے کہ میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میرے چچا قریبی جنگل گئے اور وہاں سے جنگلی پھل توڑ کر لائے۔ انہیں کھا کر میرے بدن میں کچھ جان آئی۔ 1 ہفتے تک ہم جنگلی پھل اور پتے کھا کر ہی پیٹ بھرتے رہے۔ آخرکار ریاستی حکومت نے ایک وقت کھانے کا بندوبست کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پتوں کی وجہ سے ہماری جانیں بچ گئیں۔ پینے کے پانی کی بھی شدید قلت تھی۔ یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ کنووں میں زہر ملا دیا گیا ہے، اس لیے اکثر لوگ تیلاب سے گندا پانی پیتے رہے۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے مہاجر کیمپ میں کئی بیماریاں پھیل گئیں۔ علاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ چنانچہ کیمپ میں دن رات مریضوں کی کراہوں سے گوجنے لگا۔ کئی لوگ سکھوں یا ہندوؤں کے حملوں میں زخمی ہو گئے تھے، وہ بھی تکلیف کے مارے کرا رہے تھے۔ سبھی لوگ قریب ہی رفع حاجت کرتے تھے، لہٰذا
کیمپ بدبو اور تعفن کا مرکز بھی بن گیا۔ آج بھی مجھے کیمپ میں گزرے دن یاد آتے ہیں تو میں تراٹ اٹھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ خدارا کسی پاکستان کو ویسے خوفناک دن نہ دکھانا۔ کئی عورتوں کے سروں میں گندگی کی وجہ سے جوئیں پڑ گئیں، انہوں نے اپنے سارے بال کاٹ دیے اور گنجی ہو گئیں۔ جلد ہی مریض اور زخمی مرنے لگے۔ ایک دن ہم نے بہت سے لوگوں کو دفن کیا۔ ہم ایک ماہ تک کیمپ میں رہے۔ جب وہاں وبائیں پھیلیں تو ہم نزدیک ہی کچی آبادی کے خالی گھر میں رہنے لگے۔ آخر چچا کے تعلقات کام آئے اور ایک فوجی ٹرک ہمیں لینے آ پہنچا۔ اس نے ہمیں قریبی کسولی ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم اس جگہ رکے جہاں پولیس موجود تھی۔ تب ریلوے اسٹیشن موت کے گھر بن چکے تھے۔ کوئی بھی مسافر مسلح ہو سکتا تھا۔ وہ مخالف فرقے کے کسی شخص کو تنہا پاتا تو فوراً قتل کر دیتا۔ اس لیے ریلوے اسٹیشن پر چلنا پھرنا یا کھڑے ہونا موت کو دعوت دینا تھا۔ قسمتی سے ہمیں دہلی جانے والی ریل میں جگہ مل گئی۔ تبھی ریلیں کچا کچ بھری ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ان کی چھتوں پر بھی تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ہر ریل کی حفاظت پر فوجی سپاہی مامور تھے۔ ہماری ریل پر گورے سپاہی متعینات تھے۔ ان کی وجہ سے ہماری ریل زیادہ اسٹیشنوں پر نہیں رکی اور آخرکار لاہور پہنچ گئی۔ یوں ہمارا ہجرت کا سفر اگست سے شروع ہو کر دسمبر 1947 میں تمام ہوا۔ لاہور میں ہم وقتاً فوقتاً سکھوں یا ہندوؤں کے خالی گھروں میں مقیم رہے۔ پھر ہمیں لکشمی چوک کی ایک عمارت میں فلیٹ الاٹ ہو گیا۔ میں آج اسی عمارت میں مقیم ہوں۔ لاہور پہنچ کر میں نے الیکٹریشین کا کام سیکھا، پھر اپنی دکان کھول لی۔ 1978 میں میری شادی ہوئی، 2 بچے ہیں۔ اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں اور پوتوں کو کھلاتا ہوں۔ آج بھی میرے کانوں میں زخمی اور بیمار مرد، عورتوں اور بچوں کی کراہیں چوپخار چیخیں گونجتی ہیں۔ کئی انسانوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میرے سامنے جان دی اور میں کچھ نہ کر۔ میں نے 1930 میں ضلع امبالہ کے گاؤں سملہ میں جنم لیا۔ گاؤں میں میرے والد کی زمینیں تھیں۔ میرے 8 بہن بھائی تھے۔ والد ریلوے افسر تھے۔ بچپن گاؤں میں گزرا، پھر جہاں والد کا تبادلہ ہوتا وہ ہمارا مسکن بن جاتا۔ چنانچہ میں دہلی، پٹیالہ، فیروز پور وغیرہ میں مقیم رہا، جہاں جاتے ہماری بھینسیں اور بکریاں بھی ساتھ ہوتی۔ میں نے میٹرک کیا تو ریلوے میں جزوی وقتی ملازمت کرنے لگا۔ جب تقسیم ہند ہوئی تو میں اپنے ابا کے ساتھ بہاول نگر ریلوے اسٹیشن پر تعینات تھا۔ وہ اب اسٹیشن ماسٹر بن چکے تھے، تاہم ہمارے سبھی گھر والے سملہ ہی میں مقیم تھے۔ تب بہاول نگر ریاست بہاولپور کا ضلع تھا۔ 14 اگست کو عملہ ریلوے اسٹیشن نے ایک تقریب میں یونین جیک اتارا اور وہاں ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اس موقع پر خوشی و مسرت کے جو جذبات تھے انہیں میں تعمر نہیں بھول سکتا۔ لیکن چند دن بعد ریاست میں فساد شروع ہو گیا۔ دراصل جب ہندوستان سے سکھوں اور ہندوؤں کے حملوں کا شکار لٹے پٹے مسلمان بہاولپور پہنچے تو ان کی حالت و زار دیکھ کر مسلم نوجوان بھڑک اٹھے۔ وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے پھر ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کیے۔ چنانچہ ریاست میں آباد ہندو اور سکھ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندوستان کی جانب دوڑ اٹھے۔ اب بدلے کی آگ دونوں جانب بھڑک اٹھی تھی، جو لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانیں لے کر ہی سرد ہوئی۔ اسٹیشن پر ہندوستان سے آنے والی ریلیں پہنچ رہی تھیں۔ وہ مردہ، زخمی اور ناراض مسلمانوں سے بھری ہوتی۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوتی تو کسی کا بازو۔ اسٹیشن پر ان کے علاج کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ جلد ہی ہندو شرناتھی یعنی مہاجر بھی ہندوستان پر پہنچ گئے، یعنی جو ہندوستان جانا چاہتے تھے ہندو۔ ان کے لیے علیحدہ جگہ بنا دی گئی۔ وہ بہت خوفزدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ ریاستی حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ تعینات کر دیا۔ چند دن میں مشہور ہو گیا کہ ہندو سکھ ریلوے اسٹیشن پر پناہ لے رہے ہیں۔ ایک رات بڑی تعداد میں لوگوں نے ان غیر مسلموں پر حملہ کر دیا جو ریلیں آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہم باپ بیٹے ہجوم کو نہ روک سکے اور ہمیں اپنے دفتر میں پناہ لینی پڑی۔ فوج کے دستے نے ہوا میں گولیاں چلائیں مگر وہ غصیلے لوگوں کو منتشر نہیں کر سکا۔ جلد ہی کچھ لوگوں نے انہیں محصور کیا، باقی ہندو اور سکھوں کو مارنے پیٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہمیں سخت صدمہ پہنچا۔ ابا کی ہدایت پر میں نے مدد کا تار بھیجنے کمیونیکیشن روم پہنچا۔ دیکھا وہاں 5 ہندو مردوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ وہ خوف سے لرزے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، وہیں چھپا رہنے کی تلقین کی اور واپس جا کر سارا واقعہ ابا کو سنایا۔ اب ہم ہندوؤں
ہندوستان جانے والی کسی ریل میں سوار کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں ریلوے کے اہلکار سرخ یا نیلی وردی پہنتے تھے۔ جب مسلح اور غسیل ہجوم رفع دفع ہو گیا تو ابا نے 5 نیلی وردیاں لیں اور کمیونیکیشن روم پہنچ گئے۔ وردیاں ان ہندوؤں کو پہنائیں، انہیں کمرے سے باہر نکالا اور ایک خالی ریلوے کوارٹر میں چھپا دیا۔ یوں ان کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا۔ اسی رات بہاول نگر شہر میں کرفیو لگ گیا۔ ہجوم نے سبھی ہندو شرناتھیوں کو زخمی کر دیا تھا، چنانچہ اب وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بعض زخموں کی تاب نہ لا کر جہاں بحق ہو گئے۔ ہم نے ان ہندوؤں کو کوارٹر میں چھپائے رکھا اور انہیں کھانا پینا دیتے رہے۔ چوتھے دن کوئٹہ سے ہندوستان جانے والی ایک ریل پانی لینے بہاول نگر رکی۔ وہ ریل ہندو شرناتھیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک گورے میجر کی قیادت میں انگریز فوجیوں کا دستہ ریل کی حفاظت پر مامور تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر زیادہ پانی موجود نہ تھا۔ ابا نے گورے میجر کو صلاح دی کہ 2 کلومیٹر پیچھے ایک چشمہ بہتا ہے جس کا پانی صاف ہے، لہٰذا ریل پی کر چشمے سے جتنا چاہو پانی لے لو۔ میجر کو یہ مشورہ پسند آیا۔ وہ ریل کو 2 کلومیٹر پیچھے لے گیا۔ وہاں سبھی مسافر نیچے اترے، چشمے سے پانی پیا اور بہت سا پانی اپنے چھاگلوں وغیرہ میں بھی بھر لیا۔ جب ریل واپس اسٹیشن پر پہنچی تو میجر نے اتر کر ابا کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی میں نے ابا کو ان 5 ہندوؤں کے متعلق بتایا۔ ابا نے فوراً میجر سے پوچھا کہ کیا وہ 5 ہندو شرناتھیوں کو ریل میں سوار کر لے گا؟ میجر نے حامی بھر لی۔ چنانچہ ہم اپنی حفاظت میں 5 شرناتھیوں کو لائے اور انہیں ریل میں سوار کر دیا۔ یوں ہم نے 5 انسانوں کی جانیں بچا لیں۔ بعد ازاں ہم اہل خانہ کو پاکستان لے آئے۔ انٹر کرنے کے بعد میں باقاعدہ طور پر پاک ریلوے سے وابستہ ہو گیا اور 40 سال تک اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔ 1990 میں نواب شاہ کے اسٹیشن ماسٹر کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ 1951 میں شادی ہوئی، 5 بچے پیدا ہوئے۔ اب بچوں کے ساتھ لاہور میں مقیم ہوں۔ میرا خیال ہے کہ قیام پاکستان ناگزیر تھا، مگر انگریز حکومت نے تقسیم ہند کا منصوبہ بہت جلد ہم پر تھوپ دیا۔ دونوں مملکتوں کو وقت دینا چاہیے تھا کہ وہ ہر کسی کی حفاظت کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ یوں میں 1925 میں ضلع گجرات ہندوستان کے قصبے رادن پور میں پیدا ہوا۔ 10 سال کا تھا تو مجھے دہلی کے بورڈنگ اسکول میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے وہاں ایک تقریری مقابلہ جیتا اور پنڈت نہرو کے ہاتھوں انعام پایا۔ اگست 1947 میں اپنی بہن کے یہاں امبالہ میں مقیم تھا۔ جیسے ہی تقسیم ہند کا اعلان ہوا، پنجاب میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ امبالہ میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے مابین جھڑپیں ہونے لگیں۔ میری بہن کے شوہر دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بہن اور اس کے شیرخوار بچے کو بحفاظت لاہور لے جاؤں۔ چنانچہ ہم ایک ریل میں بیٹھ گئے۔ وہ مال گاڑی تھی جسے ضرورت پڑنے پر مسافر گاڑی بنا دیا گیا تھا۔ ریل کے ڈبے بغیر چھت کے تھے اور ان میں کوئلہ رکھا جاتا تھا۔ اب بھی ڈبوں میں کوئلہ بکھرا پڑا تھا۔ سبھی مسافروں کو کوئلے پر بیٹھنا پڑا۔ شام کو جب ریل روانہ ہوئی اور مضافات میں پہنچی تو سکھوں کا ایک ہجوم برچیاں، نیزے اور کرپانے لے کر ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ سبھی مسافر شدید خوفزدہ ہو گئے۔ مردوں نے فیصلہ کیا کہ خدا نخواستہ ریل رک گئی تو وہ اپنی عورتوں کو مار ڈالیں گے تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ خوش قسمتی سے ریل کی حفاظت پر تعینات گورکھا کمپنی کا کمانڈر ایک انگریز تھا۔ اس کے حکم پر ڈرائیور نے ریل کی رفتار بڑھا دی اور بلوائی پیچھے رہ گئے۔ 19 اگست 1947 کی رات 2 بجے ریل قصبہ بیاس کے اسٹیشن پہنچی۔ وہاں ہندو ڈرائیور نے خباثت دکھائی اور انجن لے کر فرار ہو گیا۔ ہمارے سبھی ڈبے پیچھے رہ گئے۔ جب ہمیں یہ خبر ملی تو سبھی پریشان ہو گئے، مگر کیا کرتے، خاموشی سے ڈبوں میں بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انکشاف ہوا کہ ریل کے دونوں اطراف مسلح سکھ موجود ہیں۔ تاہم انگریز کپتان اور گورکھا کمپنی کی جوابی کارروائی کے خوف سے انہیں حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ وہ بس کھا جانے والی نظروں سے ہمیں گھورتے رہے۔ 9 بجے انگریز کپتان نے سکھوں کو دھمکی دی کہ اگر وہ منتشر نہ ہوئے تو ان پر گولی چلوا دے گا۔ اس پر سکھ جانے بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ انگریز کپتان نے پھر عملہ اسٹیشن کو حکم دیا کہ نیا انجن بلوایا جائے۔ ہندو عملہ لے تو لال سے سستی سے کام لیتا رہا اور 2 بجے تک انجن کے کہیں آثار دکھائی نہ دیے۔ آخر انگریز کپتان نے عملے کو بھی دھمکی دی۔ گالیاں کھانے کے بعد ہندو عملہ حرکت میں آیا اور سپیر کو امرتسر سے نیا انجن آن پہنچا۔ اب ریل واہگہ بارڈر کی جانب رواں دواں ہوئی۔ پاکستان کی سرحد پر لاہوریوں کی بڑی تعداد نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ہمارے لیے بریانی پکا کر لائے تھے۔
مہاجرین پر خوف و ہراس اور دہشت کے جو سائے لہرا رہے تھے وہ چشم زد میں اڑ گئے۔ ہم نے وطن پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہل وطن، اہل لاہور کی مہمان نوازی اور زندہ دلی نے ہمارے دل جیت لیے۔ میں زندگی میں پہلی بار لاہور آیا تھا اور یہاں میرا کوئی واقف کار نہ تھا، تاہم میں لاہور سے نکلنے والا ایک اخبار کوثر باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ میں اخبار کا پتہ پوچھتا پوچھتا گوال منڈی پہنچ گیا، جہاں دفتر واقع تھا۔ اخبار کے مدیر نے مشورہ دیا کہ میں جماعت اسلامی کے مہاجر کیمپ میں قیام کروں، چنانچہ میں بتائی کی جگہ پر پہنچ گیا۔ جماعت اسلامی نے مہاجرین کے قیام و طعام کا عمدگی سے بندوبست کر رکھا تھا۔ میں والٹن کیمپ سے اپنی بہن کو بھی وہاں لے گیا۔ اس مہاجر کیمپ میں میری ملاقات مولانا مودودی سے ہوئی۔ میں اگست 1948 میں کراچی چلا گیا، جہاں میرے والدین اور دیگر اقربا پہنچ چکے تھے، جبکہ بہن کو شور لے جا چکا تھا۔ کراچی میں خبر ملی کہ پاک فوج میں بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے خود درخواست دی، انٹرویو دینے گیا اور سبھی امتحان میں کامیاب ہو گیا، مگر میٹرک کی سند نہ ہونے کے باعث میرا انتخاب نہ ہو سکا۔ اگست 1949 میں پھر میں نے درخواست دی، اس بار بھی میٹرک کی سند نہ ہونے سے معاملہ لٹک گیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی نقل بر وقت آ پہنچی، یوں میں پاک فوج کا حصہ بن گیا۔ زندگی لگے بندھے راستے پر چل نکلی۔ نئے وطن میں ہمیں سہولتیں ملی اور آسائشیں بھی، غم کے لمحات بھی دامن گیر ہوتے رہے۔ میں نے 1952 میں شادی کر لی، میرے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ 1957 میں میری بیوی تینوں بیٹوں کے ساتھ میری بہن سے ملنے ڈیرہ غازی خان گئی۔ جب بس دریا سندھ کا پل پار کر رہی تھی تو اس کا ٹائر ٹوٹ گیا، بس نیچے جا گری، میری بیوی اور 2 بیٹوں سمیت جاں بحق ہوگی۔ میرے 2.5 سالہ بچہ جو کہ معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری دنیا اندھیری ہوگی۔ میں کئی دن تک حواس باختہ رہا۔ آخر اپنے 2.5 سالہ بیٹے کی خاطر میں نے دوسری شادی کی۔ بیوی نیک سیرت ملی جس نے سوتیلے بیٹے اور اپنے بچوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ میں 1975 میں فوج سے ریٹائر 1935 میں ریاست پٹیالہ کے گاؤں کاکرا میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد کسان جبکہ چچا گاؤں کے نمبردار تھے۔ ہمارا شمار علاقے کے کھاتے پیتے خاندان میں ہوتا تھا۔ جب تقسیم میں ہند کا اعلان ہوا تو سکھ بلوائی ہمارے گاؤں پر حملے کے لیے پر تولنے لگے۔ ہمارے پاس بھی اسلحہ موجود تھا، اس لیے آنے والے دنوں میں ہماری سکھ حملہ آوروں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ جب گاؤں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ بلوائیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو انہوں نے مالیر کوٹلہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم سب بے سر و سامانی کے عالم میں گاؤں سے روانہ ہوئے۔ ہمارا بہت سارا سامان وہیں رہ گیا۔ خیال تھا کہ حالات معمول پر آتے ہی واپس آ جائیں گے، مگر یہ خیال کبھی عملی جامہ نہ پہن سکا۔ راستے میں مسلح سکھوں کے ایک جتھے نے ہم پر حملہ کر دیا۔ جب میں نے اپنے پیارے رشتہ داروں کو گولیاں کھا کر مرتے دیکھا تو دہشت زدہ ہو گیا۔ میں پھر ایک جانب بھاگ نکلا۔ افراتفری میں امی ابا بھی نہ جانے کھو گئے تھے۔ میری پگڑی میں بہت سا زیور بندھا ہوا تھا۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر چھپ گیا۔ وہاں میری عمر کے 15-16 لڑکوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی۔ بلوائی دیر تک لوٹ مار قتل و غارت میں مصروف رہے۔ رات ہوئی تو وہ شور و ہنگامہ ختم ہوا۔ ہم سب لڑکے صبح تک جھنڈ میں چھپے رہے۔ جب اجالا ہوا تو باہر نکلے۔ ہمیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ ہم کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہے تھے کہ سکھ بلوائی پھر آن پہنچے۔ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ کچھ لڑکے مارے گئے۔ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پھر نزدیکی گاؤں ہنڈیاں بٹیاں کا رخ کیا۔ وہاں میرے والد کا ایک سکھ دوست جرنیل سکھ رہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی سے اطلاع ملی کہ بلوائیوں نے گاؤں میں ہمارے گھر جلا دیے ہیں۔ میں جرنیل سنگھ کے پاس ایک ماہ مقیم رہا۔ وہ بااثر شخصیت تھا، اسی لیے کسی بلوائی کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن جرنیل سنگھ مجھے لیے مالیر کوٹلہ کی سمت روانہ ہوا۔ راستے میں پولیس نے ہمیں روک لیا۔ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، اس لیے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم جرنیل سنگھ نے پولیس افسر کو یقین دلایا کہ مالیر کوٹلہ میں لڑکے کا کوئی رشتہ دار
نہ ملا تو وہ اسے ان کے حوالے کر دے گا۔ خوش قسمتی سے مجھے مالر کوٹلا کے مہاجر کیمپ میں ماموں مل گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے اہل خانہ میں صرف بہن ہی زندہ بچی ہے، میرے والدین اور بقیہ بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر بجلی گر پڑی اور میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ میں کئی دن اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا، پھر دوسروں کے دکھ درد دیکھ کر اپنی تکلیف کم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں بہن اور ماموں کے ساتھ قافلے میں پاکستان کی سمت چل پڑا۔ ہم خیر و عافیت سے نئے وطن پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ماموں کو مانا والا ضلع ننکانہ صاحب میں زمین الاٹ ہوگی، چنانچہ ہم اسی علاقے میں جا بسے اور زندگی کے میں 1932 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئی۔ گو میرے والد کا تعلق ضلع ہوشیارپور کے گاؤں جدالہ سے تھا۔ وہ بسلسلہ ٹھیکیداری کوئٹہ مقیم تھے۔ جب 1935 میں زلزلہ آیا تو ہم واپس گاؤں چلے گئے۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرا بچپن سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوش باش گزرا۔ علاقے میں لڑکیوں کا کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا میں ناخواندہ ہی رہی۔ 1945 میں میری ایک رشتہ دار سے شادی ہو گئی۔ تب میری عمر صرف 13 سال تھی، وہ 23 سال کا تھا۔ تاہم میں والدین کے ساتھ ہی رہی۔ جب 18 برس کی ہوئی تو مجھے شوہر کے پاس بھیجا گیا، جو بھوت گھر نامی قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو میں والدین کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ چند دن بعد مضافاتی دیہاتوں میں مقیم مسلمان خاندان ہمارے گاؤں آنے لگے۔ انہوں نے خبر دی کہ مسلح سکھ و ہندو مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس خبر نے سبھی کو پریشان کر دیا۔ طے پایا کہ محمدی پور کوچ کیا جائے، جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہ قصبہ 10 میل دور تھا۔ سپہر کو سبھی مسلمان محمدی پور کی جانب چل پڑے۔ راستے میں خبر ملی کہ اندھیرا چھاتے ہی مضافات کے دیہات سے مسلح سکھوں نے جدالہ پر حملہ کر دیا۔ ہم نے 1 ہفتہ محمدی پور میں قیام کیا۔ اس دوران چاروں طرف سے قتل و غارت گری کی خبریں آنے لگیں۔ تبھی بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ہجرت کی جائے۔ چنانچہ مسلمان ایک قافلے کی صورت چل پڑے۔ ہم نے دریائے بیاس کے کنارے کنارے سفر کیا۔ کئی بار ہم نے دریا میں بہتی لاشیں دیکھیں۔ راہ میں ایک مہاجر کیمپ میں بھی ٹھہرے تاکہ سکون کا سانس لے سکیں۔ اسی مہاجر کیمپ میں ایک دن ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا۔ وہ سبھی سے دریا کا راستہ پوچھ رہا تھا تاکہ ڈوب کر خودکشی کر لے۔ اس کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ بلوائیوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے 6 بیٹے بے دردی سے مار ڈالے، جبکہ بیٹیاں اٹھا کر لے گئے۔ شدت غم سے اب وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اسے بمشکل درخت سے اتارا گیا۔ دوران سفر ہم نے کئی ویران گاؤں دیکھے۔ کبھی وہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں، خوب چہل پہل نظر آتی تھی، مگر اب وہ اجاڑ پڑے تھے۔ بعض جگہ خواتین کی ایسی لاشیں دیکھیں جن کے سینے کٹے ہوئے اور پیٹ چاک تھے۔ ان مناظر نے مجھے شدید خوفزدہ کر دیا اور میں اپنی عزت و جان کی سلامتی کے لیے آن دعائیں مانگنے لگی۔ میں نے اپنے چہرے پر اور جسم پر کیچڑ مل لیا تاکہ میری خوبصورتی چھپ جائے اور میں بدنما نظر آؤں۔ تب ہندو اور سکھ بلوائی مسلمان حسین لڑکیوں اور عورتوں کو خاص طور پر اغوا کر لیتے تھے۔ خدا کے کرم سے آخرکار ہمارا خاندان بٹالہ پہنچ گیا۔ وہاں ایک فوجی ٹرک نے ہمیں سوار کیا اور لاہور کی سمت چل پڑا۔ راستے میں بلوائیوں نے سڑک پر فائرنگ کی، مگر بفضل خدا سبھی محفوظ رہے۔ پاکستان پہنچ کر ہماری زندگیوں کے نئے باب کا آغاز ہوا اور ہم پیٹ پالنے کی خاطر تک و دو میں مصروف ہو گئے۔ میرے ہاں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سبھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں باری باری ہر بچے کے ہاں قیام کرتی ہوں۔ میں پاکستانی نئی نسل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاک وطن بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کریں اور اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کو میں ریاست کپورتھلا کے گاؤں کالرو سے تعلق رکھتی ہوں۔ 1935 میں پیدا ہوئی۔ میرے والد کسان تھے اور مویشی پالتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے 2 دروازے تھے۔
ایک دروازہ ہمارے زیر استعمال تھا، دوسرے سے مویشی آتے جاتے تھے۔ جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو میری عمر 12 سال تھی۔ ایک دن جب میری امی ابا اور بھائی کپور تلا کسی کام سے گئے ہوئے تھے، سکھ بلوائیوں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ تب شدید بارش ہو رہی تھی۔ مجھ سمیت گاؤں کے سبھی مسلمان بارش میں نکلے اور لاہور کی سمت چل پڑے۔ بہت سوں کو سکھوں نے شہید کر دیا۔ یہ قافلہ بلوائیوں سے بچتا بجاتا امرتسر پہنچ گیا۔ وہاں مجھے بھائی بھی مل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے کپور تلا میں امی ابا کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میں پھر بھائیوں کے ساتھ پاکستان چلی آئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ایک بھابھی نے غنوں سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، تاہم کچھ رحم دل دیہاتیوں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہمیں ضلع بھلوال میں زمین الاٹ ہو گئی۔ بعد ازاں ایک مہاجر سے میری شادی ہوئی اور زندگی خوش و خرم گزرنے لگی۔ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، اب میں بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیں، اس لیے اس کے اہم دن ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں یوم آزادی ایک اہم ترین دن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر میں تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ یہ سب بات آپ سبھی جانتے ہیں۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے مسلسل جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ اس دن برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کی کوششوں کو یاد کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، جنہیں عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنا ہے۔ ان تقریروں میں اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ضائع نہ کریں اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں۔ یوم آزادی میں ہر سال عام تعطیل ہوتی ہے، البتہ اسکول اور کالج کو کچھ دیر کے لیے کھولتے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ کچھ ملی نغمے ہوتے ہیں، کچھ تقاریر وغیرہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ ان تمام قربانیوں کا بعد حاصل کیا گیا، آپ تو سبھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ ملک میں ہم 14 اگست کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو 14 اگست کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ تمام تر داستانیں آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد یہ یاد دلانا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی میں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ انگریزوں نے جب مسلمانوں پر سے آزادی چھین لی تو کتنے 100 سال تک مسلمان تک و دو کتنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد پھر جا کے ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اور آزادی کے بعد یہ آپ جو لوگوں نے ہجرت کی، یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اس دن کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خوشیاں منائیں، آپس میں ملے جلیں، سب کچھ کریں، لیکن یاد رہے کہ اس دن لوگوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں یا اپنی تفریح میں موج مستی میں لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست غضنفر کو اجازت دے گیا۔ اپنا